اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامک فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ عالم اسلام کی خیر فرمائے، اور جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں اللہ تمام مسلمانوں کو حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ان کی ہر نیک حاجت کو، نیک خواہش کو پورا فرمائے، اور اپنی بارگاہ خاص سے رزق حلال اور رزق کریم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ 25 رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، اور یہ 25 رمضان کا جو دن ہے، 25واں روزہ جو ہے، بہت ہی اہم اور خاص دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، وسعتیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ تو اس دن ہم نے سورہ فاتحہ کا ایک وظیفہ کرنا ہے، اور انتہائی آسان سا اور انتہائی مجرب سا وظیفہ ہے۔ تو پہلے ہم سورۃ فاتحہ کی تھوڑی سی فضیلت جو ہے وہ سنتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ شریف کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، اور اس کے پڑھنے پر کیا ثواب، کیا اجر ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، جو علماء کرام نے تفاسیر میں سورۃ فاتحہ کے تحت بھی ذکر فرمائے۔ سورۃ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا۔ اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے تو کچھ دعا اور درخواست کا۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم جو ہے کر دی گئی، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے، اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم آخر وللضالین تک، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور اس کو وہ ہر چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، سورۃ فاتحہ کی مثال نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی ہم مثل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب میں صورتوں میں عظیم ترین صورت جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید فرقان حمید میں کی وہ عظیم صورت ہے جسے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ خاص کے طور پر نازل کی۔ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کے مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے، اسے آغاز کلام کا معنی بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی پہلی صورت ہے،
اس لیے اسے فاتحہ یعنی افتتاحی سورت کہا جاتا ہے۔ سورت فاتحہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان پر رحم اور کرم فرماتے ہیں، انسان کو دین اور دنیا کی دولت اور عزت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ سورت فاتحہ پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ قرآن کی یہ چھوٹی سی سورت پڑھنے سے بہت سے فوائد ملتے ہیں اور اس کے فائدے بہت لوگ کم جانتے ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ہر قسم کے حادثات، آفات و بلیات سے محفوظ رہے، کسی بھی مصیبت میں مبتلا نہ ہو اور زندگی میں سکھ، چین اور عافیت اور برکت ہو، تو وہ اپنی زبان پر سورہ فاتحہ کو جاری رکھا کرے۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی جانب کہ ہم نے 25 رمضان کریم یعنی 25واں روزہ سورت فاتحہ 10 مرتبہ کس طرح پڑھنی ہے۔ بالکل آسان سا اور مختصر سا 5-10 منٹ کا یہ وظیفہ آپ اگر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے میری اور آپ کی تمام کی حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے، کیونکہ یہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، تو سب سے پہلے ہم نے وضو کر لینا ہے۔ بہتر عمل وضو ہے۔ وضو کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں ضرور پڑھا کریں۔ جب تک وضو رہے گا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو اول وضو کے بعد آپ نے شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، نماز شریف والا درود۔ درمیان کے اندر سورت فاتحہ اس طرح پڑھنی ہے، توجہ چاہوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آخر پہ جو میم ہے اسے الحمد کے الف لام کے ساتھ ملانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح وللضالین تک میں نے اور آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھ دینا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالی سے اپنی مقصد کے لیے، حاجات کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے سورت فاتحہ کا اس بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں کہ اللہ سورہ فاتحہ کا صدقہ مجھ پر، میرے گھر پر، میرے بچوں پر کرم فرما اور اپنی بارگاہ سے رزق حلال عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور 7 مثانی ہے۔ تو جی ہاں، اب آپ نے اتنی فضیلت عظمت سن لی ہے، اب پڑھنا یہ آپ کا کام ہے۔ خود بھی اس عمل کو کریں، اپنے بچوں کو بھی کہیں وہ بھی اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ دینی دنیاوی حاجات کے لیے یہ بہت ہی وسیع اور بہت ہی جو ہے بڑا عمل ہے۔ اللہ دونوں جہانوں میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔